تو اپنے کو اپنے منہ سے دنیا دار تھوڑی بولتے ہیں، یا کسی کو کہ یہ دنیا دار ہے یار، آتا ہی نہیں ہے. یہ پھر غیبتوں کا تہمتوں کا سلسلہ شروع ہوا. دل آزار بات ہے. کسی کو بھلے دنیا دار ہے، اس کو بولیں گے دنیا دار تو دل آزار ہوگا، دل آزاری ہے. شیوڈ ہے، اس کو بولیں اوے داڑھی منڈے، دل دکھے گا اس کا. تو یہ کوئی دین کی تبلیغ کا طریقہ تھوڑی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تو اس کو وہی داڑھی منڈے، ہاں بے نمازی کے بچے، مانتا ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، کتنا بولا سدھرتا ہی نہیں ہے، جہنم میں جائے گا جہنم میں. تو اس طرح کوئی تھوڑی سدھرے گا یار. بولے گا ہاں بھائی تو ہی جنت میں جائے گا، ہم تو گناہ گار ہیں. تو یہ نعوذ باللہ پھر ہو سکتا ہے وہ اور کچھ بول دے، ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم جہنم میں جائیں گے، دیکھی جائے گی. تو اگر اس نے جہنم کے عذاب کی تخفیف کی نیت سے بولا تو وہ تو بیچارہ ایمان سے فارغ ہو گیا. تو اسی کو موقع محل کے حساب سے سمجھاتے ہیں. خیر دعوت اسلامی والے اس طرح بولتے نہیں ہیں، جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ نہیں بولتے، کیوں دعوت اسلامی میں سمجھانے میں ہمارے یہاں سختی کا نظام ہم نے دیا نہیں ہے. ہم نے صرف نرمی کا نظام دیا ہے کہ 100 مرتبہ سمجھاؤ، نہیں مانتا پیچھا مت چھوڑو اس کا. یعنی کہ مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے خارج کر دو، اس کا پیچھا مت چھوڑو. 101 102 انشاءاللہ 112ویں مرتبہ سمجھاؤ گے تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ. یعنی مطلب مایوس نہ ہو. اگر آپ مایوس ہو گئے نا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہوتا، تو شاید نہیں ہوگا. کہ مجھے پتا ہے نا کہ میں جب کام پہ نکلا تو میرے ساتھ تھا کون؟ اب دیکھنے والے بھی کوئی نہیں ہے اس میں شاید کہ جنہوں نے مجھے اس وقت دیکھا ہو. تو میری ویلیو کیا تھی؟ واقعی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی کھڑا بھی نہیں رہنے دیتا تھا، پھٹی جیل جیسا آدمی تھا میں. تو بس میرے کو جذبہ تھا. میں نے پڑھا، میں مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، میں نے اونلی مڈل پاس، وہ بھی گجراتی میڈیم سے پڑھا. میری کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ ڈگری بھی ہو نا کہ بھائی یہ کوالیفائڈ ہے، یہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے صاحب، وہ گریجویٹ ہے، یہ پخ بھی میرے ساتھ نہیں لگے ہوئے تھے. اچھا پھر میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے تھے بچپن میں، والد صاحب کو دیکھا ہی نہیں میں نے. تو غریب بالکل مسکین آدمی ہم لوگ، غریب لوگ، چھولے بیچنا، آلو بیچنا، وہ دنیا بھر کے کلفیاں بیچنا، یہ سارے دھندے میں نے بچوں کے دھندے کیے. میں نے مزدوریاں کی ہیں، بیگاریاں کی ہیں، وہ سامان اٹھا کر گھروں پہ چھوڑنا. تو یہ بہت میں نے بچپن میں محنت مزدوریاں کی ہیں، کام کیے. تو میں مطلب یہ نہیں کہ ایک معاشرے کا کوئی ان مانو کر کوئی یہ کہ دنیاوی اعتبار سے میرا کوئی نام نہیں تھا، یا میں کوئی میرا دنیاوی اعتبار سے معززین میں کوئی شمار نہیں تھا. لیکن بہرحال مذہبی طور پر جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ کرتے تھے، امامت تھی میرے پاس. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ میں جب اس کام کو لے کر نکلا نا، یا ہم نکلے، میرے دوستوں تھے میرے ساتھ، اسلامی بھائی کی بھی ہمارے پاس اطلاع نہیں تھی، کچھ بھی بس نکلے تھے، وہ ترکیب بن گئی، ہم نے کام شروع کیا. تو اس وقت واقعی یہ تھوڑی ہم کو تصور تھا کہ ہمارے فیضان مدینہ بھی بنائیں گے، نہ فیضان مدینہ کا نام رکھیں گے، یہ بھی پتہ نہیں تھا. نے اجتماع کیا، وہ بالکل یعنی کہ انڈر کنسٹرکشن مسجد تھی، گلزار ابھی ایک آدھ سب بھری ہوگی شاید. وہ میں نے جو پہلا بیان کیا وہ شور مچ گیا. پہلے بیان میں اتنی رقت تھی، لوگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. میرا جذبہ تھا الحمدللہ. وہ دعا میں لوگ چیخے مار رہے تھے. وہ میرا بس وہ جذبہ اللہ نے دیا، وہ بس مجھے کرنا یہ کام الحمدللہ. تو پھر اسی میں بعضوں نے داڑھی رکھ لی اور ابھی تک ہے ماشاءاللہ. اور اسی بس وہ شور مچ گیا. مغرب کے بعد وہ اجتماع ہوا. مغرب کے بعد میں نے بیان کیا، کوئی ترکیب نہیں تھی کہ پہلے کیا ہو تو بعد میں کیا ہو، کس طرح شروع کریں، کس طرح ختم کریں. بس ہم نے کیا، رقت انگیز دعا ہوئی اور صلاۃ و سلام پڑھا اور اپنے نگر چلے گئے. کوئی رات کا جاگنا تو کچھ ترکیبیں ہی نہیں تھی ہماری، کچھ طریقہ کار باقاعدہ نہیں تھا. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ شور مچ گیا کہ بھائی وہ یوں ہو گیا ہے، وہ الیاس قادری نہیں ہے، اس نے یہ یوں شروع کر دیا. پھر وہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. تو ہم نے بھی کوششیں جاری رکھی اپنی. تو ادھر ادھر سے لوگ آنے شروع ہوئے، دور دور سے آنے شروع ہوئے. پھر آتے 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 آخر کار گزار بھی چھوٹی پڑ گئی، فیضان مدینہ لی یہ چھوٹی پڑ گئی. اور چار جگہ اجتماع اپنا شروع ہو گیا. میرا ہدف 12 جگہ کا ہے. تو یہ الحمدللہ یہاں 12، اس بار جمعرات کو 12 جگہ اجتماع ہوا ہے ہفتہ وار اپنا، رمضان کی برکت سے. تو الحمدللہ پھر یہ کہ
ہند میں تو سندھ میں تو ادھر تو ادھر، تو ہم جہاں تہاں جاتے تھے، پنجاب میں، بہت سرحد میں، ہر جگہ مطلب میں بہت گیا ہوں میں نے الحمدللہ۔ اتنی مسجدوں میں نے نماز پڑھی ہے، شاید آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، بلکہ پڑھائی ہے۔ جتنی مسجدوں میں ملک کی میں نے نماز پڑھائی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی فرد پاکستان بننے کے بعد اب تک کسی نے اتنی مسجدوں میں نمازیں پڑھائی ہوں کہ امام صاحبان، پھر اللہ نے عزت بہت جلدی میری مطلب ہے کہ اللہ نے پرواز مجھے دے دی، عطا فرما دی ہے، تو بہت جلدی عزت بن گئی اللہ کے کرم سے۔ تو ائمہ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ کرام بہت مجھ سے محبت کرتے تھے، آنکھوں پر بٹھاتے تھے مجھے، بہت بیچارے بہت محبت کرتے، دعائیں دیتے تھے، اور مصلی بڑی عزت کے ساتھ مجھے دیتے تھے، نہیں آپ پڑھائیں گے نماز، نہیں آپ پڑھائیں نماز۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ علماء اور مشائخ کے تعاون سے دعوت اسلامی کو پر لگیا۔ اگر علماء اور مشائخ سیٹ نہ ہوتے تو انڈرسٹوڈ دعوت اسلامی کبھی بھی ترقی نہ کرتی۔ اور اب بھی علماء کرام ماشاءاللہ ہمارے تعاون کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی یہ علماء کرام کے قدموں کی دھول کی برکت ہے۔ ہاں میری برادری ہے یہ، میں مولانا کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تو میں تو مولاناؤں کی تسبیح پڑھتا رہوں گا، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، برا لگے تو روٹی زیادہ کھائے۔ میں نے دعوت اسلامی سے پہلے بھی یہ حدیث شریف پڑھ رکھی ہے کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو خود عالم ہو یا متعلم، یعنی طالب علم دین، طالب علم دین ہو، یا علم کی باتیں سننے والا ہو، یا کم از کم تیرے دل میں عالم کی محبت ہو۔ پانچواں نہ ہونا، یعنی عالم تو صبح اس حال میں کر کہ تو خود عالم ہو، یا طالب علم دین، یا علم کی باتیں سننے والوں میں سے ہو تو، یا کم از کم تو صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں عالم کی محبت ہو، بغض نہ ہو، تیرے دل میں عالم کی محبت ہو۔ پانچواں نہ ہونا، ان چاروں کے علاوہ پانچویں کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ پانچواں ہوگا تو ہلاک ہو جائے گا، کیٹیگری نہیں ہے، چار میں کیٹیگری ختم ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے دل میں عالم کی محبت ہے، عالم دین کے لیے میرے دل میں مان ہے۔ تو آج اس کی برکت میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، علماء ہزاروں علماء مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں، مجھے آنکھوں میں بٹھاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں سے بساؤ کا سفر کر کے کرم فرماتے ہیں، مجھے دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں یہاں پر باب المدینہ۔ کئی بار ایسا علماء تشریف لاتے ہیں، ڈھونڈ کے چلے جاتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ علماء دین کا صدقہ ہے، اور میں آپ کو نصیحت بھی کرتا ہوں، وصیت بھی کرتا ہوں کہ علماء دین کا دامن مت چھوڑنا، ورنہ بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ تو علماء اہل سنت انشاءاللہ ہمیں سوئے جنت لے چلیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں بھی علماء اہل سنت کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں عالموں کی محتاجی، عالموں کی حاجت تو ہمیں جنت میں بھی رہے گی۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہے نا، میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، عالم کی محتاجی یہاں تو ہے، وہاں بھی پڑے گی، جنت میں ہی پڑے گی، ضرورت پڑے گی عالم کی۔ عالم وہ چیز ہے، نہ بادشاہ کی ضرورت پڑے گی، نہ وزیر کی پڑے گی، نہ صدر کی پڑے گی، نہ وزیر اعظم کی پڑے گی، نہ فوج کے کمانڈر کی پڑے گی، نہ پولیس کے افسر کی پڑے گی۔ جنت میں ضرورت ان کسی کی نہیں پڑے گی، جنت میں ضرورت ہم کو عالم کی پڑے گی۔ تو جس کی ضرورت جنت میں پڑے گی، ابھی سے نہ دوستی کر لیں یار اس سے، ابھی سے ان کے قدم نہ پکڑ لیں کہ بھائی ہم تمہارے، کبھی بھول چوک ہو جائے تو ہم کو کان کھینچ کے سمجھا دیا کرو، ہم کو اپنے قدموں سے دور مت کرنا ہے، ہم تمہارے ارد پھر کے عالم دین کے آگے پیچھے ہے نا، ہم تم سے مطلب ہے کہ کٹ کر ہم جی نہیں سکتے،